الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، جس میں ہر طرف پھول کھلے ہوں، پھل کھلے ہوں. ایسے باغات جس میں پھول بھی کھلے ہوں اور درختوں پر پھل بھی لگے ہوں، اس کو موسم بہار کہتے ہیں. اسی موسم بہار اور موسم ربیع میں میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں ضلالت اور گمراہی کی جو تاریکیاں اور اندھیریاں تھیں، آپ کے آنے سے وہ ساری تاریکیاں ختم ہو گئی. دنیا میں روشنی اور اجالا ہو گیا، نور کا اجالا، ایمان کا اجالا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ. حضور کی بعثت کا مقصد دنیا سے اندھیریاں دور ہو جائے، ضلالت اور گمراہیاں ختم ہو جائے، ہر طرف ایمان کا اجالا اور روشنی پھیل جائے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
اس مقام پر تشریف لائے، اس جگہ میں اللہ نے آپ کو بھیجا کہ جہاں زمین بھی سخت اور موسم بھی ایسا سخت، یعنی عرب کی گرمی، وہاں کی شدت، اور پھر کوئی وسائل بھی نہیں تھے، ضروریات زندگی یعنی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہونے چاہیے، جو راحتیں ملنی چاہیے، جو آسانیاں ہونی چاہیے، دور دور تک نظر نہیں آتی، اور پتھریلی زمین، پہاڑوں والی پتھروں والی زمین، پانی کا ملنا بھی جہاں دشوار تھا، ایسی سخت زمین میں اور اس جگہ پر آپ کو بھیجا جہاں مادیت اور وسائل نہیں تھے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اہل مکہ کو اور عرب والے کو جب ایمان کی، اسلام کی دعوت دیں گے، یہاں یہ لوگ حالات کا سامنا کریں گے، تکالیف برداشت کریں گے، پریشانیاں آئے گی۔ یہ سارے حالات جب آپ برداشت کریں گے، تکلیفوں میں ایمان اور بھی نکھرتا جائے گا۔ اسلام پر چلنا دشوار تھا، اسلام کی حقانیت اور صداقت ان کے دلوں میں اور مضبوط ہو جائے گی، اور جو لوگ ایمان میں داخل ہو کر اسلام کے پرچار کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں گے، دوسرے علاقوں میں جائیں گے، اگر وہاں ان کو آرام اور راحت نہ ملے تو چونکہ یہ لوگ پہلے سے سختی کے عادی ہیں، تکالیف برداشت کرنا جانتے ہیں، حالات میں رہنا جانتے ہیں، اس لیے وہاں ایمان اور اسلام کی دعوت ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور پھر ہم اور آپ جب دنیا میں آئے تو ہمارا کوئی نہ کوئی سہارا بنتا جاتا ہے۔ بھئی ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، کوئی نہ کوئی سہارا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں پروان چڑھائے، ہماری پرورش کرے، ہمیں آگے بڑھائے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس وقت آپ پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں نا کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، یتیم کی کفالت کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، بے سہارا ہوتا ہے وہ بچہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا، بغیر باپ کے دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ ابھی آپ کا بچپنا ہے، بچپن میں بچے کو سب سے زیادہ لاڑ پیار محبت اور اس کی ضرورتیں اور پھر اس کی تعلیم تربیت یہ ماں باپ سے ملتی ہے۔ باپ کا سایہ تو پہلے سے ہی نہیں تھا۔ ابھی 6 سال کی عمر ہوئی، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ، ان کا بھی سر سے سایہ اٹھ گیا۔
عبداللہ اور آمینہ کا لال 6 سال کی عمر میں بغیر ماں باپ کے بے سہارا ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، بی بی آمینہ بھی دنیا سے چل بسی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اکیلے۔ پھر دادا کا سہارا بنا، وہ بھی دنیا سے چل بسے، چچا سہارا بنے۔ ایک وقت آیا کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور جس کے اوپر کسی کا سر ہاتھ نہ ہو، جس کے سر پر کوئی سہارا نہ ہو، دنیا اس کے ساتھ ایسا گھنونا برتاؤ کرتی ہے، دنیا والے بدسلوکی کرتے ہیں، اسے بے سہارا سمجھتے ہیں، اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، 25 سال کی عمر ہوئی تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، اس کی دل کی امنگیں، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں کیا ہوگی؟ جیسے میں جوان ہوں، مجھے لڑکی بھی ویسی جوان اور خوبصورت ملے۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ بڑی جوانی میں 40 سال کی بڑھیا سے نکاح فرمایا۔ آپ چاہتے تو آپ کو بھی جوان عورت مل سکتی تھی، جوان لڑکی مل سکتی تھی، لیکن ایک بیوہ، ایک بے سہارا 40 سال کی عمر میں آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ کا پہلا نکاح ہے۔ دنیا جو تانے دیتی ہیں کہ آپ کے نبی نے 11 بیویاں کی، ارے ذرا سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے ان عورتوں سے نکاح کیا جو بالکل معاشرے میں بے سہارا تھی، کوئی مطلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی بے سہارا تھی، ان کو اپنے نکاح میں لیا تاکہ اس کا سہارا بن سکے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنواری تھی۔ باقی اکثر عورتیں جو آپ کے نکاح میں آئی یا تو وہ مطلقہ تھی یا پھر ان کے شوہر دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ کوئی خواہشات کی پرستش نہیں تھی، بلکہ بے سہاروں کا سہارا بننا مقصود تھا۔ اگر خواہشات کی پرستش ہوتی تو بڑی جوانی میں کسی 40 سال کی عورت سے آپ نکاح کیوں فرماتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں، ربیع کے موسم میں دنیا میں تشریف لائے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور۔ موسم بہار کی تازگی اور اس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ دنیا والوں کے لیے بہار ہی بہار ہے۔ اور پھر آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی، جب کوئی مرد عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کی تنہائی کی باتیں وہ کسی کے سامنے شیئر نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو اجازت دی تھی کہ میرا گھریلو معاملہ، گھریلو زندگی، میرا رہن سہن، میرے تعلقات، میں گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، میری یہ ساری چیزیں دوسروں کے سامنے بھی آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک شوہر ہیں تو آپ کی زندگی بیوی کے ساتھ کیسی گزرتی ہے، اگر آپ ایک باپ ہیں تو باپ کی نسبت سے اولاد کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، اگر آپ رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، اگر آپ کسی کے پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔
اور صحابہ کرام مجلسوں میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مجھے جو کرتے دیکھتے ہو، مجھے جو کہتے سنتے ہو، فرماتے ہیں کہ میری یہ ساری باتیں، میرے یہ معاملات، میرے یہ اخلاق، جو چیز آپ میرے اندر دیکھو گے، جو چیز مجھ سے سنو گے، وہ دوسرے تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ اسلام کی تبلیغ بن جائے۔ دوسرے نبی جو دنیا میں تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام، ان کی قوم نے ان کے پاس معجزے مانگے، دلیلیں مانگی کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل لائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی، آپ نے جو عصا تھا اسے چھوڑ دیا، وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ بھی زندہ ہو گیا۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دلیل دی، اپنی نبوت کی پیش کی۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے صداقت کی دلیل مانگی، نبوت کی دلیل مانگی کہ آپ نبی برحق ہو، اس کی دلیل دیجئے۔ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حالانکہ آپ کے بے شمار معجزات ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں انگلی کے اشارے سے۔ جب انہوں نے دلیل مانگی نبوت کی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل خود قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دی۔ آسمان سے آپ کی نبوت کی دلیل اتری، لسان نبی سے یہ آیت جاری ہوئی، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، کیا اس سے پہلے کہ میری زندگی جو تمہارے درمیان گزری ہے یہ کافی نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا میری زندگی تمہارے درمیان ایسی ہے کہ اس پر انگلی اٹھائی جائے، زندگی میں کوئی داغ نظر آئے، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کی برائی کی ہو، کسی کو ٹھیس پہنچایا ہو، کسی کے مال کھایا ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، کسی سے بدسلوکی کی ہو، کسی سے جھگڑا کیا ہو، بتائیے ایسی ایک بھی برائی بتائیے جو میرے اندر ہو۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، اس سے پہلے کہ میری زندگی جو تمہارے درمیان گزری ہے وہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو جائے اور ہماری سچائی کی دلیل لوگ مانگے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو آپ کے درمیان رہا ہوں، آپ میری زندگی جانتے ہو۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں پھر تو آپ کے اندر فلاں برائی ہے، فلاں عیب ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، آپ نے کسی پر کوئی سختی نہیں کی، کبھی کوئی ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی کسی کو نہیں رلایا، کبھی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں فرمائی۔ یہ وہی موسم ربی ہے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ قیامت آئے گی، قیامت تک یہی دین چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلے گی۔ ایک انگریز رائٹر، اس نے دنیا کے 100 متاثر اور بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں لکھی، اور اس میں سر فہرست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وہ خود یہودی ہے، لیکن کہتا ہے کہ 100 بڑی بڑی ہستیوں میں نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کیا کہ دوسری جتنی بھی ہستیاں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے سہارا ملا ہے، سپورٹ ملا ہے۔ محمد الرسول اللہ بے سہارا دنیا میں آئے، اللہ کا سہارا ملا، اور سب نے کسی نہ کسی درجے میں کسی استاد کے پاس،
کسی ٹیچر کے پاس کوئی نہ کوئی علم سیکھا ہے، کوئی نہ کوئی چیز علم کی معلومات حاصل کی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی استاد کے سامنے کوئی چیز نہیں سیکھی۔ آپ کو جو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ سب سے بڑی نبوت کی دلیل ہے کہ دنیا میں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، وہ ایسا مضبوط ہیں، ایسا قانونی ہے، ایسا تقویت والا ہے جس کا توڑ دنیا میں ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے کہ جو آسمان سے جس کو سکھایا گیا ہو، اللہ کی طرف سے جن کو علم دیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، ان کی تعلیمات میں کبھی کھوٹ نہیں آ سکتی۔ ان کا لایا ہوا دین اور ان کا دیا ہوا علم دنیا کو کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ حقیقت میں آج بھی اگر اہل دنیا کو ترقی کرنی ہے، کسی بھی لائن میں ترقی کرنی ہے، آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریے، اپنی اولاد میں وہ تعلیم اور تربیت پیدا کیجیے جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے ہم اسلام کی صداقتیں لا سکے، اسلام کی سچائیاں بیان کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق اور محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔